دعا کے معنی پکارنے اور بلانے کے ہیں۔ مطلب یہ کہ اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تاکہ وہ ضرورت کو پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ المومن میں، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار قبول کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتا ہے سورۃ الاعراف میں، لوگوں اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر اور چپ کے پکارو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا ہی عبادت ہے۔ دعا عبادت کا مغز اور گدا ہے۔ ایک اور جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں ہے، اور دعا تقدیر کو بھی پھیر دیتی ہے۔ دعا ہر مصیبت کو روکنے والی ہے، اور فرمایا جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناخوش ہوتا ہے۔ یعنی دنیا کے لوگ مانگنے سے ناخوش ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ کہ کسی انسان سے اپنی حاجت مت مانگو، اس سے مانگو جس کے کرم سخاوت کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، بند نہیں ہوتے۔ انسان اور اللہ کے درمیان تو یہی فرق ہے، اگر اللہ سے مانگنا چھوڑ دو گے تو اللہ ناخوش ہوگا، اور انسان سے جب مانگو گے ناخوش ہو جائے گا۔ اور فرمایا تمہارا رب بڑا ہی حیا کرم والا ہے۔ جب کوئی بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اور مانگتا ہے تو اس کو خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے شرماتا ہے۔ اور فرماتے ہیں جس کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی اس کو دعا کرنے کی توفیق دی گئی، تو اس کے لیے جنت، قبولیت، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہو، مصیبت پریشانی کے وقت اس کی دعا قبول کی جائے گی، تو اس کو چاہیے کہ آرام، کشادگی، فراغی کے وقت دعا قبول کرتا ہے۔ اور فرماتے ہیں جو اللہ سے سوال کرتا ہے تو اس کو اللہ ان تین چیزوں میں سے ایک ضرور دیتا ہے، یا تو اس چیز کو عطا کر دیتا ہے جس کو وہ مانگتا ہے، یا اس سے بہتر کوئی اور چیز دے دیتا ہے، یا اس کے ذریعے سے کوئی بڑی آنے والی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔